السلام علیکم گریڈ 4، ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قیام پاکستان میں صوبوں اور علاقوں کے کردار کی پڑھائی۔ پاکستان کے بارے میں معلومات تحریر کریں۔ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، بانی کا نام قائد اعظم، یوم آزادی 14 اگست 1947۔ پاکستان کے صوبوں اور اہم علاقوں کے نام: بلوچستان میں کوئٹہ، پنجاب میں لاہور، سندھ میں کراچی، خیبر پختونخوا میں پشاور۔ اوپن یور نیکسٹ بک، پیج نمبر 49۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ 1947 سے پہلے برصغیر پاک و ہند پر انگریز حکومت کر رہے تھے۔ اس وقت برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان۔ ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان اقلیت میں۔ مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ ہندوؤں کے محکوم بن کے رہیں، چنانچہ مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد شروع کر دی، جہاں وہ آزادی سے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تحریک پاکستان میں پاکستان کے ہر صوبے اور ہر علاقے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آئیے ہم تحریک پاکستان میں ان صوبوں اور علاقوں کے کردار کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، صوبہ سندھ۔ سندھ وہ خطہ ہے جہاں سے اسلام برصغیر پاک و ہند کے دوسرے حصوں میں پھیلا، اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اسلام کی اشاعت کا آغاز عرب تاجروں کی آمد سے ہوا۔ بعد میں محمد بن قاسم کی 712 کی فتح سندھ کے بعد سندھ مضبوط اسلامی مرکز بن گیا۔ تحریک پاکستان میں سندھ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ 1938 میں سندھ صوبائی مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی قرارداد منظور کی گئی۔ سندھ تمام صوبوں میں وہ پہلا صوبہ تھا جس نے آزاد مسلم ریاست کے حق میں قرارداد منظور کی۔ سندھ کے عوام نے جوش و خروش سے پاکستان کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالا۔ نمبر 2، صوبہ پنجاب۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہمیشہ سے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ پنجاب نے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ 1940 میں لاہور میں ایک قرارداد منظور ہوئی جسے قرارداد لاہور قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں آل انڈیا مسلم لیگ نے پہلی بار مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد برصغیر کے مسلمان ایک ایسے راستے پر گامزن ہوئے جس پر چل کر ایک آزاد پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ پنجاب بھر کے طلباء نے بھی قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے دور دراز کے قصبوں اور دیہات کے مسلمانوں تک تحریک پاکستان کا پیغام پہنچایا اور انہیں جدوجہد آزادی پر آمادہ کیا۔ ان میں اسلامیہ کالج لاہور ریلوے روڈ کے طلباء کا کردار سب سے نمایاں رہا۔ نمبر 3، صوبہ بلوچستان۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ برصغیر کا سب سے پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا تھا اور کئی شاہی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار بلوچستان کو صوبائی حیثیت دینے کا مطالبہ کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان کے سرگرم وکیل تھے۔ انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کو مستحکم کیا۔ اس صوبے کے لوگوں نے قیام پاکستان کے لیے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی۔ اس حمایت اور جدوجہد کے نتیجے میں یہ صوبہ بھی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اوپن یور نیکسٹ بک، پیج نمبر 51۔ نمبر 4، صوبہ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا پہلے شمال مغربی سرحدی صوبہ سرحد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ سے اپنی بہادری کے لیے مشہور ہیں۔ 1912 میں اس صوبے میں مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی۔ یہاں کے طلباء نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور شرکت کی۔ اس صوبے کے لوگوں نے ریفرنڈم کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور یوں یہ صوبہ بھی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان۔ 1935 کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی آزادی کا نعرہ زور پکڑنے لگا۔ برطانوی حکومت تقسیم ہند اور ملک کے دوسرے معاملات دیکھنے لگی۔ اسی دوران میں برطانوی حکومت نے کشمیر سمیت گلگت بلتستان کو، جو اس وقت کشمیر کا حصہ تھا، اور ڈوگر راجہ کے حوالے کر دیا۔
3 جون 1947 کے تقسیم ہند کے منصوبے کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان کی ریاست کو پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کا اختیار دیا گیا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثریتی آبادی مسلمانوں کی تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، مگر کشمیر اور گلگت بلتستان کے مہاراجا نے عوام کی مرضی کے خلاف کشمیر اور گلگت بلتستان کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے کشمیر میں اپنی فوج داخل کر دی۔ کشمیر کے مسلمانوں نے بہادری سے بھارتی فوج کا مقابلہ کیا اور کشمیر کا کچھ حصہ بھارت سے آزاد کروا لیا۔ یہ حصہ ریاست آزاد جموں کشمیر کہلاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے باشندوں نے بھی مہاراجا کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 1 سال کی جدوجہد کے بعد اس علاقے کو مہاراجا سے آزاد کروا لیا اور باقاعدہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس ضمن میں گلگت اسکاؤٹس کے کردار نمایاں ہے۔ پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کا کردار۔ مذہبی اقلیتوں، خاص طور پر مسیحی قائدین نے آزادی کے حصول کی حمایت کی۔ ان شخصیات میں دیوان بہادر، ایس پی سنگھا، بی ایل رالیہ رام، سر جوزف اور ایف ای چودھری جیسے قابل ذکر نام شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اقلیتی برادری کے افراد نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ قانون کے میدان میں جسٹس اے آر کارنیلیس، جسٹس رانا بھگوان داس، جسٹس رستم سہراب اور جسٹس دوراب پٹیل نے شاندار خدمات پیش کیں۔ صحت کے شعبے میں ڈاکٹر روتھ فاؤ، ڈاکٹر ڈریگو اور سسٹر رت لیوس نمایاں ہیں۔ اقلیتوں نے تعلیم، سیاست اور کھیل کے میدانوں میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ اوپن یور نیکسٹ بک، پیج نمبر 52۔ قیام پاکستان میں اہم شخصیات کا کردار۔ نمبر 1، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے ان کی قیادت میں آزادی حاصل کی۔ وہ ایک سچے مسلمان سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستان کی شکل میں مسلمانوں کے عزائم کو پورا کیا۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب، رسم و رواج اور روایات پر عمل کرنے کی آزادی حاصل نہ تھی۔ مسلمان اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں صرف ایک آزاد ریاست میں ہی گزار سکتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ایک علیحدہ ریاست پاکستان کا حصول ممکن بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں تاریخی کتاب جناح پاکستان میں امریکی تاریخ دان سٹینلے وولپرٹ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف درج ذیل الفاظ میں کروایا ہے۔ بہت کم افراد تاریخ میں نمایاں تبدیلی لاتے ہیں۔ دنیا کے نقشے میں بھی کم ہی لوگ ترمیم کرتے ہیں۔ قومی ریاست تشکیل دینے کا کارنامہ شاید ہی کسی نے سر انجام دیا ہوگا۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیے۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال محمد رحمۃ اللہ علیہ قومی شاعر ہیں۔ یہ 9 نومبر 1876 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ بلا شبہ ایک عظیم شاعر اور فلسفی تھے جنہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے متاثر کیا۔ علامہ محمد اقبال نے فارسی اور اردو زبان میں شاعری کی۔ علامہ محمد اقبال ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھا۔ 1930 میں الہ آباد میں اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور کیا۔ پاکستان ہر سال 9 نومبر کو یوم اقبال مناتے ہیں۔ اوپن یہ بک، پیج نمبر 53۔ نمبر 3، محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ پیشے کے لحاظ سے وہ دانتوں کی ڈاکٹر تھیں۔ انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کام کیا۔ انہوں نے مسلم خواتین میں آزادی کا شعور پیدا کر کے تحریک پاکستان میں فعال کردار ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ کر اپنا وقت اور کوششیں تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیں اور اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا۔ اپنے بھائی کی وفات کے بعد انہوں نے قوم کی خدمت جاری رکھی۔ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں انہیں مادر ملت کے خطاب سے نوازا گیا۔ اسٹوڈینٹس، اوپن یور نیکسٹ بک، پیج نمبر 54۔